اور دروازہ کھول دیا۔ ماہی ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھڑی تھی جس میں کولڈ ڈرنک تھی۔ زوفی دروازہ کھول کر واپس میری طرف آ گئی اور ماہی زوفی کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ٹیبل پر ٹرے رکھ کر اس میں سے ایک گلاس اٹھا کر مجھے پکڑا کر زوفی کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگ گئی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھائی آپ ہی کو کیا ہوا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، راستے میں ضد کر رہی تھی کہ برف والا گولا کھانا ہے۔ میں نے کھانے سے منع کیا کہ تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، تو گھر آ کر رونے لگ گئی اور اس لیے بیچاری رو رہی ہے۔ زوفی جو سنجیدہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی میری بات سن کر ہنس پڑی اور مجھے مارنے کے لیے میری طرف دوڑی۔ زوفی بھی ماہی کے آگے کھڑی مجھے مارنے کے لیے مکہ لہراتے ہوئے کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں طرف سے مجھ پر حملہ آور ہوتی۔ ماہی بولی، آپ ہی بس کریں کہ میرے بھائی کو مار کر ہی رہیں گی۔ زوفی بولی، تمہارا یہ بھائی بہت بگڑ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد زوفی مجھے گھورتے ہوئے واپس صوفے پر جا بیٹھی۔ میں نے زوفی سے پوچھا کہ جب میں واپس گیا تھا تو تم گھر چلی گئی تھی؟ زوفی بولی، میں تو تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ میں بھی تمہارے پیچھے آ گئی تھی، مگر وہاں ہجوم اتنا تھا اور مار دھاڑ اتنی ہو رہی تھی کہ میں آگے نہ جا سکی۔ میرا تو دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی کہ کسی طریقے سے آگے جا کر دیکھوں، مگر وہاں ہر طرف آدمی ہی کھڑے تھے۔ تھک ہار کر میں ایک دکان کے باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے بس شور اور چیخوں کی آوازیں ہی آ رہی تھی۔ جب تم لوگ وہاں سے بھاگے تھے تو تمہیں خون سے لت پت دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے تمہیں بہت آوازیں دی، پیچھے بھی بھاگی، مگر تم نے میری طرف دھیان ہی نہ دیا۔ جب تم لوگ وہاں سے نکلے ہی تھے کہ کچھ دیر بعد وہاں پولیس آ گئی تھی اور پھر ایمبولینس آ گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح تم سے رابطہ ہو سکے، مگر میں ناکام رہی۔ میں نے کہا، مارکیٹ کے مالک کو کیسے پتہ چلا لڑائی کا اور اس نے کیا کہا تھا؟ زوفی بولی، میں ادھر سے سیدھی ان کے گھر چلی گئی تھی اور میں نے ساری غلطی نسیم کی ہی نکالی اور ان کو خوب ان لوگوں کے خلاف بھڑکایا۔ نسیم کی ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور اس کے والد کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور اس کے چاچا کا بازو فریکچر ہو گیا تھا۔ باقی لڑکوں کے بھی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے باوجود بھی آنٹی نے انکل کو کہا کہ اگلے مہینے مجھے دکان خالی چاہیے، اور انکل نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور 1 مہینے کا نوٹس دے دیا۔ زوفی مجھے گھورتے ہوئے بولی، ویسے یاسر تم بہت ظالم ہو، اس طرح بھی کوئی کسی کو مارتا ہے؟ ان بیچاروں کا کتنا برا حال کیا تم نے اور تمہارے دوستوں نے۔ میں نے کہا، ایسے لوگوں کا یہی حال ہو تو ان کو سمجھ آتی ہے، پیار کی زبان یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ زوفی بولی، پھر یاسر اگر ان میں سے کوئی مر جاتا تو کیا ہوتا؟ میں نے مکہ بنا کر بازو کو زوفی کی طرف کرتے ہوئے مکے کو اوپر کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہونا تھا۔ اتنے میں ماہی کی آواز ہم دونوں کے کانوں میں پڑی۔ کھانا لائی تھی؟ زوفی میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا بھائی کہتا ہے کہ ماہی کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھائیں گے، اس لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ماہی مسکراتے ہوئے بولی، ابھی سے اتنی اہمیت ہو گئی؟ زوفی ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، زیادہ بکواس نہ کرو، مار کھاؤ گی۔ ماہی کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، لو جی، میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ زوفی ایک دم سیریس ہو گئی اور غصے سے ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم کچھ زیادہ ہی سر پر نہیں چڑھ رہی؟ جو منہ میں آتا ہے بکواس کری جا رہی ہو۔ پانی رکھو ادھر اور دفع ہو جاؤ۔ ماہی نے زوفی کی بات کو خاصا محسوس کیا اور ایک دم اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور پانی ٹیبل پر رکھ کر واپس بھاگی۔ میں جو ان دونوں بہنوں کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ماہی کو یوں روتے دیکھ جمپ مار کر بیڈ سے نیچے اترا اور ماہی کو آواز دی۔ ماہی رو رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے واپس کھانے کی ٹیبل کی طرف لانے لگا اور زوفی کی طرف گھورتے ہوئے بولا، بولتے وقت کچھ تو خیال کیا کرو، بیچاری نے اتنے شوق سے ہمارے لیے کھانا بنایا ہے اور تم اس کی محنت کا یہ صلہ دے رہی ہو؟ بہت بدتمیز ہو تم۔ زوفی ایسے ہی میری گڑیا کو رلا دیا۔ چلو کھانا پلیٹوں میں ڈالو، آج میں اپنی گڑیا کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا، یہ اکیلی ہی کھائے، اس کی یہی سزا ہے۔ زوفی میری طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی ہمارے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ماہی کا موڈ صحیح ہوا اور زوفی نے بھی ماہی سے سوری کی اور پھر ہم خوشگوار موڈ میں کھانا کھانے لگ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد میں مزید کچھ دیر ادھر بیٹھا رہا اور پھر نیچے آ کر آنٹی سے ان کی بیمار پرسی کی، اور تقریباً شام ڈھلنے لگی تو میں ان سے اجازت لے کے گھر سے نکل آیا۔ میرا جانا ضروری تھا اور گھر کا ماحول بھی خراب تھا۔ اگر میں رات کو گھر نہ جاتا تو ابو سے اچھی بھلی بے عزتی ہو جانی تھی۔ زوفی کے گھر سے نکل کر میں سیدھا گاؤں پہنچا اور گھر چکر لگا کر کھانا وغیرہ کھا کر میں باہر نکلا اور سیدھا چوک کی طرف چل دیا۔
दूर से ही मुझे शादा और बाकी का ग्रुप चौक में लगे पेड़ के दरख्त के नीचे बैठे नजर आ गए। जब मैं उनके पास पहुंचा तो खूब गर्मजोशी से मिले। शादा मेरे घर वालों के रवैये के बारे में पूछने लग गया। मैंने सब ओके कहा। कुछ देर बैठकर खूब हल्ला गुल्ला करते रहे और एक दूसरे को जुगते मारकर कह के लगाते रहे। कुछ देर बाद मैंने शादी से अकरी के बारे में पूछा कि तुम इसे जानते हो, तो शादी ने नफी में सर हिलाया और पूछने लगा कि कौन अकरी। मैंने जब उसे लोकेशन बताई तो एकदम खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखते हुए बड़े घबराए हुए लहजे से बोला, ओए तू अकरी जम्मू की बात कर रहे हो? मैंने बड़े इत्मीनान से सर हिलाकर हाँ की। शादा मेरे सर को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ? मैंने हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर बैठने को कहा। शादा नीचे बैठते हुए बोला, मैंने शादे की हालत देखते हुए अंदाजा लगा लिया कि ये मेरी मदद नहीं करेगा। इसका नाम सुनते ही वो डर गया था। मैंने बात को मजाक में डालते हुए, मैंने तो वैसे ही पूछा था कि ये कौन है, इसका नाम बहुत सुना हुआ है शहर में। तो शादे ने लंबा सांस लिया और शुक्र अदा करते हुए बोला कि मैं समझा शायद उसके साथ कोई तेरा रौला पड़ गया है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, मैंने अकरी के मामले को फिलहाल मौखर करने का सोचा कि सही वक्त पर सही मौका मिलते ही कुछ करूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना ना पड़े। मैं कुछ देर मजीद इधर बैठा अकरी के बारे में मालूमात लेता रहा। शादा उसकी बहादुरी के किस्से सुनाता रहा कि फलां वडेरे का हाथ उसके सर पर है, उसने फलां बंदे को मारा है, फलां को मारा है। शादे ने मुझे कोई 10-15 बंदे गिनवा दिए जिनको उसने कत्ल किया था या करवाया था, मगर सबूत ना मिलने और उसके स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की वजह से पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका और ना ही किसी सरफिरे ने उस पर हाथ डाला था। मगर एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि जितना बड़ा भी बदमाश है मगर है तो इंसान ही। इस पर कौन सा कोई गोली असर नहीं करती या उसके अंदर खंजर नहीं उतरता। जो भी है, इसको एक दिन तो मरना ही है और ऐसे बंदे अंधी गोली का शिकार बनते हैं। खैर, मैं क्यास आराइयां करता रहा और फिर सब इधर से उठे और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। घर आकर भी रात देर तक बिस्तर पर करवटें लेता हुआ अकरी के बारे में सोचता रहा कि कैसे मैं इस तक पहुंच सकता हूँ। और कभी असद पर सुई अटक जाती कि कैसे असद को ऐसी मौत मारूं जिससे वो रोज जिए और रोज मरे। अचानक मेरे दिमाग में प्लान आया जिससे एक तीर से दो निशाने लगाए जा सकते थे, और फिर इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए क्या साराइयां करता रहा और बिलाखिर प्लान के तहत अमली तौर पर कदम उठाने का सोचते हुए सो गया। सुबह मैं जल्दी उठा और तैयार होकर शहर पहुंचा और सीधा जुनेद के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद जुनेद ने ही दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरान रह गया। सलाम दुआ के बाद बैठक का दरवाज़ा खोलने चला गया और कुछ ही देर में जुनेद की बैठक में बैठा हुआ था। जुनेद बोला, खैरियत है? आज सुबह सुबह चांद निकल आया। मैंने कहा, बस फारिग रहकर थक गया हूँ, सारा दिन बोरियत में गुजरता है। अगर कोई दुकान है तो मुझे इधर रखवा दूँ। जुनेद बोला, मैंने तुझसे पहले ही एक दुकान वाले से बात कर रखी है। मुझे पता था कि तुम अब गांव में नहीं रह सकते। वैसे तो अंकल सज्जाद भी तुझे याद करते हैं और नसीम को भी गालियां देते हैं कि उसके पीछे लग कर तुम्हारे साथ ज्यादती की। अगर तुम कहो तो मैं अंकल से अपने तौर पर बात करूं। मैंने कहा, नहीं यार, मुझे इस बंदे से नफरत हो गई है। मैं उसके साथ जितना मुखलिस था उसने मेरी कदर ना की। जुनेद बोला, छोड़ फिर, वो तेरा उस्ताद है और उस्ताद तो बाप की जगह होता है। अगर उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो दफा कर गुस्सा थूक दे। वो वैसे भी अपने किए पर शर्मिंदा है और उसकी बातों से लगता है कि वो दिल से चाहता है कि तुम दुकान पर वापस आ जाओ। मैंने कहा, यार मेरा दिल नहीं मानता, मैं आज ही अंकल से बात करता हूँ।